بعض اوقات ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور بعض احباب معلومات کی کمی کے باعث ایسا خیال پیدا کر دیتے ہیں، ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے بعض ذہنوں میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ شاید یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا، اس کا جلوس نکالنا، یہ محافل میلاد کا منعقد کرنا، یہ خوشیاں منانا، صدقہ خیرات کرنا، محفلیں اور مجلسیں منعقد کرنا اور صلاۃ و سلام کی ایک خوب دھوم رچانا، یہ سارا کچھ شاید بر صغیر پاک و ہند میں اسی زمانے میں پیدا کیا گیا اور صدیوں پہلے اسلام کی تاریخ میں شاید اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ یہ تصور سراسر غلط اور تاریخ سے عدم واقفیت کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس سند، پہلی سند تو قرآن اور حدیث ہے، اس کے بعد ہمارے پاس سند ائمہ دین کی، اعلام امت کی، اکابر امت کی، فقہاء، ائمہ، محدثین، ان کی آ جاتی کہ تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں امت مسلمہ کے اکابر، ائمہ اور محدثین کے ہاں یہ معمول کیسا رہا ہے، تاکہ پتہ یہ چل سکے کہ اس کا تسلسل اسلام کی تاریخ کے ہر دور میں ہے یا بالکل آج کے دور کی نئی پیداوار۔ اگر تو آج کے دور کی نئی پیداوار اور تاریخ اسلام کے پچھلے زمانوں میں اس کا کوئی ٹریس نہ ملے، کوئی ثبوت نہ ملے، اس کے پیچھے کوئی تسلسل نہ ہو، امت مسلمہ کا عمل اجماع اور تواتر کے ساتھ اس کے پیچھے پچھلے زمانوں میں نہ پایا جائے، پھر تو یہ بات قابل اعتراض ہو سکتی ہے۔ کوئی جائز چیز جسے عذرو شرع کتاب و سنت کی کوئی دلیل جس کی نہیں اور منع پر وارد نہ ہو، کوئی ایسا کام کہ قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل اس کو منع نہ کرے، کسی آیت سے کسی حدیث سے اس کی ممانعت ثابت نہ ہو، یا اس کی نہیں پر کوئی قرآن و حدیث کی دلیل وارد نہ ہو، یا قرآن اور حدیث سے وہ چیز ناجائز ثابت نہ ہو، پھر اسے جائز کہیں گے۔ محض اس بنا پر کہ صحابہ نے ایسا کیا یا نہیں، تابعین، تبع تابعین، یہ پہلے دور کے مسلمانوں نے ایسا کیا یا نہیں، تو پہلے دور کے مسلمانوں کا ایسا نہ کرنا محض اس بنا پر وہ شے ناجائز قرار نہیں پا سکتی۔ یہ دلیل ہی سرے سے غلط، یہ دلیل ہی سرے سے غلط کہ پہلے زمانے کے لوگوں نے اور بزرگان دین یا صحابہ تابعین نے اسے کیوں نہ کیا۔ بھئی ہزار ہا چیزیں شرعی امور میں سے، دینی تعلیمات میں سے اور دینی معمولات میں سے ایسی ہیں جو نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ بعد کے بزرگوں نے کی، مگر آج امت کرتی ہے۔ اب ہم بڑے بڑے تبلیغ کے لیے اجتماع کرتے ہیں، سیرت النبی کے اجتماع کرتے ہیں، مختلف مواقع پر جلسے کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، اور کون سا مسلک مسلمانوں میں ہے جو یہ نہیں کرتا؟ کیا ان میں سے کوئی اجتماع اس طرح کے کانفرنسز صحابہ کرام نے کبھی کیے سوائے حج کے؟ کبھی اور اتنے بڑے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اجتماع کبھی کیے؟ تابعین نے، تبع تابعین نے کبھی کیے؟ اگر انہوں نے نہیں کیے اجتماع سوائے حج کے اجتماع کے، تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا ان کو ناجائز کہہ دیا جائے گا؟ بہت سے کام ایسے ہیں جو پہلے دور میں متداول نہ تھے، اس دور میں کسی اور طریقے سے اسی عزت اور وقار کا معاملہ ہوتا تھا، آج کے دور میں کچھ اور چیزیں۔ اب یہ پکی مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ہم پکی مسجد میں بیٹھے ہیں، کون سا مسلک اور مکتب فکر ہے جو پکی مسجدیں نہیں بناتا؟ کیا حضور علیہ السلام نے بنائی پکی مسجد؟ خلفاء راشدین صحابہ نے پکی مسجدیں بنوائی؟ جب انہوں نے نہیں بنوائی ہم کیوں بناتے ہیں؟ قرآن مجید پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، کبھی حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے قرآن مجید پہ غلاف چڑھائے؟ معمول نہیں تھا۔ اب ہم چڑھاتے ہیں ادب کے لیے، تو کیا معاذ اللہ وہ ادب نہیں کرتے تھے؟ قرآن مجید کا کرتے تھے۔ ان کے ہاں ادب کا ایک اور طریقہ تھا، ہمارے ہاں ادب کا ایک اور طریقہ امتیاز پیدا کرنے کے لیے رواج پا گیا، وہ بھی جائز تھا، یہ بھی جائز ہے۔ ریاست مدینہ بنی، حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک کو اسلامی ریاست بنایا، تاسیس ہوئی اسلامی ریاست کی، اس کی بھی کوئی تاریخ تھی، کوئی دن تھا، اور ہر سال پلٹ کر وہ تاریخ آتی تھی۔ 11 سال مدنی دور میں کبھی حضور علیہ السلام نے مدینہ کی اسلامی ریاست کا یوم تاسیس منایا، مدینہ ڈے، یوم مدینہ کبھی منایا حضور نے؟ آپ یوم پاکستان مناتے ہیں نا، کبھی خلفائے راشدین نے یوم مدینہ منایا؟ اسلامی ریاست کا یہ یوم تاسیس ہے، منایا کسی نے؟ تو جب حضور نے نہ منایا، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، علماء، کسی نے نہ منایا، آپ کیوں مناتے ہیں یوم پاکستان؟